جو ہمارے مشاعروں میں نسوانی لہجہ ہے، عورت کو جو لہجہ ہے اس کی نمائندگی بڑی پروقار انداز میں، اور اس کے ساتھ ہمارا جو کمپوزٹ کلچر ہے، ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کی بڑی خوبصورت انداز میں ان کے کلام میں نمائندگی ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بہت ہی اعتبار کا نام ہے محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور اس کے بعد ہم بقیہ اشعاروں تک پہنچیں گے۔ اپنی ڈالی سے بچھڑے الگ ہو گئے، اپنی ڈالی سے بچھڑے الگ ہو گئے، پیڑ کے سارے پتے الگ ہو گئے، پیڑ کے سارے پتے الگ ہو گئے، ایشور بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، ایشور بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، جانے کیوں اس کے بندے الگ ہو گئے، جانے کیوں اس کے بندے الگ ہو گئے، جانے کیوں اس کے بندے الگ ہو گئے۔ شعر ملاحظہ کریں، خواب دیکھا ہے وہ منظر نہیں آنے والا، خواب دیکھا ہے وہ منظر نہیں آنے، خواب دیکھا ہے وہ منظر نہیں آنے والا، دور مشکل کا پلٹ کر نہیں آنے والا، دور مشکل کا پلٹ کر نہیں آنے والا، اب تو ہر شخص نے بنوا لیا شیشے کا محل، اب تو ہر شخص نے بنوا لیا شیشے کا محل، اب کہیں سے کوئی پتھر نہیں آنے والا، اب کہیں سے کوئی پتھر نہیں آنے والا۔ چار مصرے اور پڑھتی ہوں کہ ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے۔ بہت 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 شکریہ۔ ملاحظہ کریں آدرنی، میں پیش کرتی ہوں شرما جی، سنیں۔ جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، جن کے چہرے مسرت کا، جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، غم میں ڈوبی ہوئی زندگی ہو گئے، جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، غم میں ڈوبی ہوئی زندگی ہو گئے، دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب، دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب، سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے، دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب، سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے، جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے۔ شعر ملاحظہ کریں، بطور خاص پڑھتی ہوں کہ سادگی کے سبب ہی اٹھائے ہے غم، اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم۔ سنے شعر، سادگی کے سبب ہی اٹھائے ہیں غم، اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم، ٹھوکروں نے سنبھلنا
सिखाया हमें, ठोकरों ने संभलना सिखाया हमें, तजुर्बे राह की रोशनी हो गए, ठोकरों ने संभलना सिखाया हमें, तजुर्बे राह की रोशनी हो गए, जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे कि ये सियासत का बाजार भी खूब है, कौन कब रंग बदले भरोसा नहीं। क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। ये सियासत का बाजार भी खूब है, कौन कब रंग बदले भरोसा नहीं, आप ही का सहारा चरागों को था, आप ही का सहारा चरागों को था, आंधियों की तरफ आप ही हो गए, आप ही का सहारा चरागों को था, आंधियों की तरफ आप ही हो गए, जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे। आदरणीय शर्मा जी, एक शेर मैं और पढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी खुसूसी तवज्जो और ये आपको जरूर बहुत अच्छा लगेगा कि ये हकीकत है कोई फसाना नहीं, कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। सुने शेर, ये हकीकत है कोई फसाना नहीं, कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, जितने रिश्ते थे सब अजनबी हो गए। भाई क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल का मक्ता पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, बतौर खास देखिएगा कि ऐ शबीना यही है यहाँ का चलन, चोट दिल पर लगे तो निखरता है फन। सुने मिसरा, बतौर खास मिसरे पर दाद चाहूंगी। ऐ शबीना यही, ऐ शबीना यही है यहाँ का चलन, चोट दिल पर लगे तो निखरता है फन। मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं, मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं, मेरे गम ही मेरी शायरी हो गए। मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं, मेरे गम ही मेरी शायरी हो गए, जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे। गजल खत्म हो गई है, मैं एक गजल सुनाती हूँ। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी चाहत नहीं
خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے خاموش لب ہے مہربانی جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے شعر بطور خاص سنیں آپ نے حکم دیا ہے آپ کی ذمہ داری شعر حاضر ہے جو خاندانی سن لیں وہ جو کہہ رہے تھے پرانا ہے دیکھو ایسے ہوتے ہیں خاندانی جو خاندان بہت مہربانی بہت شکریہ میرے بھائی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی شبینہ صاحبہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت بہت شکریہ بہت جواب ہی نہیں ہے اس شعر کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کیا کہنے بہت شکریہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں شمشاد بھائی بہت شکریہ دلدار ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں بھائی کیا کہنے محترمہ واہ 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 زندہ باد محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کیا کہنے واہ 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 غزل کا مقطع بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا دیکھیے گا آپ سب کو شریک کرتی ہوں اور آپ سب کی توجہ ابھی میں کیسے کہوں شبینہ ابھی میں کیسے کہوں وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ ابھی میں کیسے کہوں شبینہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ کہ میرے دل کی زمین پہ ان کی ابھی حکومت نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے